بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ علماء امن کنونشن کے تیسرے اجلاس میں آپ سب حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ صبح اعلان کیا گیا تھا کہ تھوڑی سی وقت کی تبدیلی نماز کے اوقات کی وجہ سے اور رات چونکہ دیر بہت ہو گئی تھی، اس حساب سے ہم نے یہ پروگرام بنایا کہ مغرب سے پہلے شروع کر دیا جائے، درمیان میں مغرب کا وقفہ انشاءاللہ ہوگا اور پھر ہم اپنا پروگرام آگے جاری رکھیں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں مولانا ابرار حسین صاحب ہمارے تربیت علماء کورس کے فاضل ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ مولانا ابرار حسین صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يستوي أصحاب النار لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور
المصور له الأسماء البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. ما شاء اللہ. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون. اللہ تعالی ہم سب کو اصحاب الجنہ بنائے اور اس فوز و فلاح سے نوازے. ہم سب ایک دن جنت میں بھی اسی طرح اکٹھے ہوں اور اسی طرح ایک دوسرے کے چہرے مسرورین مطمئنین متکئین علی رفرف خضر اللہ تعالی نصیب فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کی تلاوت کے بعد صاحب قرآن نبی مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں اسی جانی پہچانی شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں جو فرزند ارجمند ہے امین گیلانی کا، جو نعت گو بھی ہے نعت خواں بھی ہے، سلمان گیلانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. درود پاک محبت سے ایک دفعہ پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا. سر عرش بری سر عرش بری جب ان کا جانا ٹھہر جاتا ہے، سر عرش بری جب ان کا جانا ٹھہر جاتا ہے، سر عرش بری جب ان کا جانا ٹھہر جاتا ہے، زمین پر لوٹ آنے تک زمانہ ٹھہر جاتا ہے، زمین پر لوٹ آنے تک زمانہ ٹھہر جاتا ہے، سر عرش بری جب ان کا جانا ٹھہر جاتا ہے، اور وہ جس کا دل محمد کا ٹھکانہ ٹھہر جاتا ہے، صلی اللہ، ذرا گونج پیدا کر دیجئے، صلی اللہ. وہ جس کا دل محمد کا ٹھکانہ ٹھہر جاتا ہے، پھر اس کے لب پہ انہی کا ترانہ ٹھہر جاتا ہے، پھر اس کے لب پہ انہی کا ترانہ ٹھہر جاتا ہے، پھر اس کے لب پہ انہی کا ترانہ ٹھہر جاتا ہے، اور مدینے کیوں نہ جائیں پھر آئیں پھر جائیں، مدینے کیوں نہ جائیں مدینے کیوں نہ آئیں ہم، محبوب ہو جس جا وہاں عشاق کا پھر جانا آنا ٹھہر جاتا ہے، مدینے کیوں نہ آئے ہم،
محبوب ہو جس جا وہاں اس شاک کا پھر جانا آنا ٹھہر جاتا ہے. سرے عرش بری جب ان کا جانا ٹھہر جاتا ہے, زمین پر لوٹ آنے تک زمانہ ٹھہر جاتا ہے. توجہ کیجئے گا, شعر کہنا گاؤں کہ صدا جب مسجد نبوی سے سنتا ہوں اذانوں کی. اللہ ہم سب کو سنوا دے. اور صدا جب مسجد نبوی, صدا جب مسجد نبوی سے سنتا ہوں اذانوں کی, تو دل پر ایک کیف والے ہانا ٹھہر جاتا ہے. تو دل پر بلند آواز سے کہیے, شاید قبولیت کی گھڑیاں ہوں. تو دل پر ایک کیف والے ہانا ٹھہر جاتا ہے, وہ جس کا دل محمد کا ٹھکانہ ٹھہر جاتا ہے. پھر اس کے لب پہ انہی کا ترانہ, پھر اس کے لب پہ انہی کا ترانہ ٹھہر جاتا ہے. دو شعر ہیں تاریخی پس منظر میں, تھوڑا تھوڑا اشارہ ہے, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, سب سمجھ جائیں گے. عرض کرتا ہوں کہ شب ہجرت ضرورت جب پڑے ان کو سواری کی. بڑی باریک سی بات ہے, بس اللہ پاک کی توفیق سے ہو گئی کہ شب ہجرت ضرورت جب پڑے ان کو سواری کی, تو یار غار کا خدمت کو شانہ ٹھہر جاتا ہے. تو یار غار کا خدمت کو شانہ ٹھہر جاتا ہے. تو یار غار کا خدمت کو شانہ ٹھہر جاتا ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ کہ اٹھانے کو تھا سر سجدے سے لیکن پشت اقدس پر. مولانا علوی صاحب, اٹھانے کو تھا سر, اٹھانے کو تھا سر سجدے سے لیکن پشت اقدس پر نواسا آ کے چڑھ جاتا ہے, نانا ٹھہر جاتا ہے. اٹھانے کو تھا سر سجدے سے لیکن پشت اقدس پر نواسا آ کے چڑھ جاتا ہے, نانا ٹھہر جاتا ہے. نواسا آگے چڑھ جاتا ہے, نانا ٹھہر جاتا. اور پیغمبر جس گلستان پر, پیغمبر جس گلستان پر تبسم کی نظر ڈالیں, وہاں پھولوں کا ہنسنا مسکرانا ٹھہر جاتا ہے. وہاں پھولوں کا کھلنا کھلکھلانا ٹھہر جاتا ہے. وہاں پھولوں کا ہنسنا مسکرانا ٹھہر جاتا ہے. سرے عرش بری جب ان کا جانا ٹھہر جاتا ہے, زمین پر لوٹ آنے تک زمانہ ٹھہر جاتا ہے. اور میرے دل میں سمایا پیار ان کا ایسے گیلانی,
تشبیہ دیکھیے گا کہ میرے دل میں سمایا پیار ان کا، ایسے گیلانی صدف میں جس طرح موتی کا دانہ ٹھہر جاتا ہے۔ میرے دل میں سمایا پیار ان کا، ایسے گیلانی کہ جیسے سیپ میں موتی کا دانہ ڈر۔ پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع تھا اس لیے میں نے صدف کا لفظ استعمال کیا۔ ایک دفعہ میں نے یہ نعت پڑھی پچھلے دنوں، تو ایک بچہ مجھے کہنے لگا جی صدف تو میری چھوٹی بہن کا نام ہے، آپ نے کیسے کہا؟ تو پھر میں نے غور کیا کہ اس کا کوئی مترادف آ جائے، تو اللہ نے پھر وہ کہ میرے دل میں سمایا پیار ان کا، ایسے گیلانی کہ جیسے سیپ میں موتی کا دانہ ڈر جاتا ہے۔ زمیں پر لوٹ آنے تک زمانہ ٹھہر جاتا ہے، سرے عرش بری جب ان کا جانا ڈر جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صدا جب مسجد نبوی سے سنتا ہوں اذانوں کی، صدا جب مسجد نبوی سے سنتا ہوں اذانوں کی، تو دل پر ایک کیف والہانہ ٹھہر جاتا ہے۔ سید سلمان گیلانی نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے، اور انہوں نے جب پہلا شعر پڑھا تو انہوں نے تو واقعہ معراج کی طرف اشارہ کیا تھا، لیکن مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ جو گھڑی رکنے کی اور زمانے کے رکنے کی کیفیت ہے، یہ تو مجھے اور آپ کو بھی نصیب ہوئی ہے۔ آپ کو بھی محسوس ہوا ہوگا کہ جب درس حدیث ہوتا ہے، شیخ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بخاری، ترمذی، ابو داؤد، مسلم، تو اس درس میں بھی یوں ہی محسوس ہوتا ہے جیسے وقت ٹھہر گیا، پتہ ہی نہیں لگتا، گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، 2 گھنٹے، سوا 2 گھنٹے کا درس ایک دم ایسے چٹکیوں میں گزر جاتا ہے کہ یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اچھا 2 گھنٹے کا درس ہو بھی گیا، ختم ہو گیا وقت۔ وہ ایسا ہی لگتا ہے واقعی کہ یہ وقت ٹھہر گیا۔ ظاہر ہے کہ جب صاحب معراج کی باتیں ہوں گی تو وقت تو ٹھہرے گا ہی۔ اب میں درخواست گزار ہوں آج کی اس نشست کے مقالہ نگار حضرات سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ محترم جناب مولانا سلیم خان صاحب ہماری تربیت علماء کورس کے فاضل ہیں اور اس وقت لیکچرر ہیں گورنمنٹ اسلامیہ کالج پشاور میں۔ محترم مولانا سلیم خان صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں۔ میں درخواست گزار ہوں محدث ابن محدث جناب مولانا محمد زاہد صاحب سے، جو ہمارے پاس جامع امدادیہ فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں، کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں محترم جناب مولانا ضیاء الرحمن سعید سے، یہ بھی ہمارے تربیت علماء کورس کے فاضل ہیں، اس وقت مدرس ہیں ادارۃ العلوم الاسلامیہ دیر خیبر پختونخوا کے۔ میں ملتمس ہوں مولانا محمود الحسن صاحب سے، جو نائب مدیر ہیں الصالح اسلامی اسکول کورنگی کراچی، یہ بھی ہمارے تربیت علماء کورس کے فاضل ہیں۔ میری درخواست ہے مولانا نوید احمد صاحب سے، جو اس وقت تربیت علماء کورس پشاور میں شریک ہیں، کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پر۔ یہ ہماری اس نشست کے مقالہ نگار حضرات تشریف فرما ہیں۔ مہمانان اعزاز اور صاحب صدر کا بھی تھوڑا انتظار ہے، کیونکہ ہم نے پروگرام تھوڑا سا تبدیل کیا ہے، اس لیے وہ انشاءاللہ اپنے وقت پر پہنچ جائیں گے، لیکن میرے نزدیک آپ سب مہمان اعزاز ہیں
اور میرے نزدیک آپ سب صدر ہیں اس مجلس کے، آپ میں سے ہر ایک صدر ہے کہ نہیں ہے نا؟ آپ میں سے ہر ایک مہمان اعزاز ہے، آپ میں سے ہر ایک صدر ہے. آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی صدر کی، کسی مہمان اعزاز کی. اس لیے ہم نے بغیر مہمان اعزاز اور بغیر صدر کے ہی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. کچھ تفرد بھی ہونا چاہیے علماء کا یہ تفرد ہے. اب میں پہلے مقالہ نگار محترم جناب مولانا سلیم خان صاحب ہمارے تربیت علماء کورس کے فاضل ہیں اور اس وقت لیکچرر ہیں گورنمنٹ اسلامیہ کالج پشاور کے، ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تربیت علماء کورس کی اہمیت کے حوالے سے اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرمائیں. مولانا سلیم صاحب. مولانا کا موضوع ہے امن عالم میں خطباء کا کردار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ہدانا الی الاسلام الذی خلق الانسان علمہ البیان والصلاة والسلام علی افصح بنی عدنان وابلغ بنی قحطان. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب. وقال علیہ الصلاة والسلام وأنا خطیبهم یوم القیامہ وبیدی لواء الحمد او کما قال علیہ الصلاة والسلام. ارباب علم دانش، قابل صدر احترام مہمانان گرامی، میڈیا ممبران، آپ حضرات کے سامنے آج میں جس موضوع کو محور بحث بنانے جا رہا ہوں وہ ہے امن عالم میں خطباء کا کردار، جو کہ موجودہ حالات میں اپنی نوعیت کا اہم ترین اور وسیع و عریض موضوع ہے، جس کے ذیلی عنوانات میں خطبہ کی تعریف، خطابت کی اہمیت و افادیت، خطیب کے فرائض منصبی، روشن اسلامی تاریخ کے چند نامور خطباء، دور حاضر میں ممبر و محراب کا کردار، اور آخر میں تجاویز اور اقدامات شامل ہیں. حضرات گرامی اور معزز سامعین، خطابت کی تعریف میں جانے سے پہلے اس کی تاریخ پر ایک تیرانہ نگاہ دوڑانے کی ضرورت ہے. تو خطابت کی ابتدا جو ہے وہ یونان سے ہوئی، اور معلوم تاریخ کے مطابق اس کی قدیم ترین کتاب ارسطو کی الخطابہ ہے، جو انگریزی اور عربی زبان میں منتقل ہونے کے بعد چاردانگ عالم میں راتوں رات پھیل گئی. یونان میں خطابت کا بڑا چرچا تھا. لوگ بہترین انداز میں مقدمات لڑنے کے لیے اچھے خطباء کا انتخاب کرتے تھے. پھر رومیوں نے اس فن کو ترقی دی اور اس فن کا باقاعدہ درس و تدریس سوفسطائیہ نے شروع کیا، جو اہل سینا کو اس فن کا درس دیا کرتے تھے. اس فن کے اصول وضع کرنے اور تدوین و ترتیب میں 3 نام قابل ذکر ہے. نمبر 1 بریویکوس الکوسی، نمبر 2 بروتاغوراس اور نمبر 3 جورجیاس. ان کے بعد ارسطو کا نام آتا ہے. پھر یہ فن عرب کو منتقل ہوا، اور جس طریقے سے فن خطابت نے یہاں ترقی کی وہ تاریخ کا ایک تابناک باب ہے. حضرات، اب خطابت ہے کیا چیز اور اس کی تعریف کیا ہے؟ تو ارسطو اپنی معرکۃ الآراء کتاب الخطابہ میں لکھتے ہیں: القدرۃ علی النظر فی کل ما یوصل الی الاقناع فی ای مسئلۃ من المسائل، یعنی سامعین کو مطمئن کرنے کے لیے تمام امور پر نظر رکھنا خطبہ کہلاتا ہے. ابن رشد تلخیص الخطابہ میں فرماتے ہیں: ہی قوۃ تکلف الاقناع الممکنہ فی کل واحد من الاشیاء المفردہ، یعنی خطابت اشیاء مفردہ میں سامعین کو مطمئن کرنے کی قوت کا نام ہے. سعدی ابو حبیب القاموس الفقہی میں رقم طراز ہے: الخطبہ الکلام المنثور یخاطب به متکلم فصیح جمعا من الناس لاقناعهم، یعنی متکلم فصیح کا کلام منصور کے ذریعے لوگوں کے مجمع سے ہم کلام ہونے کا نام خطبہ ہے. ابو اسحاق کا قول لسان العرب میں مذکور ہے کہ عرب کے ہاں مسجع نثری کلام کو خطبہ کہا جاتا ہے. عزیزان من، اگر ہم تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالیں تو قوموں کی ترقی و تنزلی کا خطابت سے بنیادی تعلق رہا ہے، کیونکہ جتنی بھی انقلابی تحریکیں اٹھی ہے ان کی بنیاد خطابت اور خطباء و مقررین کے ولولہ انگیز تقاریر پر ہے. کیا یہ فن خطابت کی کوئی کم اہمیت ہے کہ ملک و قوم کی ترقی اور بیداری، اصلاح ظاہر و باطن اور قومی و ملی تحاریک کو جلا بخشنے میں سب سے زیادہ حصہ اہل خطابت ہی کا رہا ہے، اور خطابت ہی کے ذریعے ایسی تحریکیں اٹھی ہے جن کی وجہ سے تاریخ کو اس انداز میں موڑ دیا گیا ہے کہ جس کا تصور اگر محال نہیں تو مستبعد ضرور تھا.
قابل صد احترام سامعین، خطیب ہی وہ شخص ہوتا ہے جو سامعین کے جذبات سے کھیل رہا ہوتا ہے اور ان کے احساسات پر حکمرانی کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے اس پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے فرائض منصبی پر شدت کے ساتھ کاربند ہو. ایک بلند پایہ خطیب کے فرائض منصبی میں مندرجہ ذیل باتیں شامل ہوتی ہے. نمبر 1، وہ بلند کردار کا نمونہ ہو. نمبر 2، مواعظ سے متعلق اہمیت کے حامل کتب کا بالاستیعاب مطالعہ کرنے والا ہو. نمبر 3، نفرت پھیلانے والے اور اشتعال انگیز بیانات سے کوسوں دور بھاگنے والا ہو. نمبر 4، موقع شناس اور مردم شناس ہو. نمبر 5، ملک و قوم کی ترقی، امت مرحومہ کی اصلاح، اعتدال، جذبہ خیر سگالی، قوت برداشت، دوسروں کی رائے کا احترام کرنے والا، دینی متین سے دلی لگاؤ رکھنے والا، قانون اور آئین کی بالادستی پر یقین رکھنے والا، قول کا سچا، عمل کا پکا مسلمان اور جذبہ حب الوطنی سے سرشار شہری ہو. قابل صد احترام شرکائے محفل، تاریخ عالم میں آپ کو کئی ایسے خطبہ ملیں گے جنہوں نے اپنے ولولہ انگیز پر اثر جادو بیانی اور طلاقت لسانی کے ذریعے اپنے سامعین کے قلوب پر راج کیا اور جادو بیانی کا لوہا منوایا، جن میں سے گلیڈ اسٹون، اینتھونی، ابراہم لنکن، فائڈل کاسٹرو، سائنور مسولینی، معمر قذافی، یاسر عرفات، مصطفیٰ کمال پاشا، مہابیر جی اور ایڈلف ہٹلر وغیرہ کے نام شامل ہے. بلکہ ان میں سے ایڈلف ہٹلر تو محض اپنی جادو بیانی اور طلاقت لسانی ہی کی بدولت جرمنی کا مطلق العنان حکمران بنا تھا. معزز سامعین، فن خطابت میں مسلمانوں کا حصہ اقوام عالم کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ معلوم ہوتا ہے. اس فن میں افصح العرب والعجم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یدی طولہ رکھنے والے صحابہ میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، علی المرتضی، صہبان ابن وائل، حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر رضوان اللہ عنہم اجمعین کے نام قابل ذکر ہے. صحابہ کرام کے بعد عمر بن عبدالعزیز، حضرت اکرمہ، حجاج ابن یوسف، حسن بصری، عبد الرحمن الداخل، ابو بکر باقلانی، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، موسیٰ ابن نصیر، ظہیر الدین بابر، سید جمال الدین افغانی اور مولانا فضل حق خیرآبادی کے نام قابل ذکر ہے. عصری جدید کے نامور خطبہ میں مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، سید عطا اللہ شاہ بخاری اور آغا شورش کاشمیری کے نام قابل ذکر ہے. ان تمام حضرات نے خطابت اور منبر و محراب کو بروئے لاتے ہوئے اس امت کی جو خدمت کی، اپنے تو درکنار بیگانے بھی اس کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے. گرامی قدر سامعین، فن خطابت اور منبر و محراب کو بروئے لاتے ہوئے جس حسن و خوبی سے مغربی میڈیا کی الغار کو روکنے اور امن عامہ کے لیے راہ ہموار کرنے کا موقع ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، اس کا کوئی نعمت البدل موجود نہیں ہے. کیونکہ منبر و محراب کے ساتھ اس خطے کے عوام کا جو دلی لگاؤ ہے وہ اظہر من الشمس ہے، اور منبر و محراب جیسے سستے داموں ہمارے پاس اس سے بہتر اور کوئی پلیٹ فارم ہے ہی نہیں. بس صرف عزم مصمم اور رضالکار کی ضرورت ہے جو آگے آئے اور مملکت خداداد کی تقدیر بدلنے میں اپنا کردار ادا کرے. تو وہ وقت دور نہیں کہ وطن عزیز میں امن و آشتی کی فضا بحال ہو اور ہم بھی دیگر اقوام کی طرح سائنس اور ٹیکنالوجی، صنعت و حرفت اور زراعت میں کسی سے پیچھے نہ ہوں. ارباب دانش، آخر میں چند تجاویز ہے کہ جن کو اگر عملی جامہ پہنایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو اس فن کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم وطن عزیز کی ترقی کے حوالے سے بالعموم اور قیامی امن کے حوالے سے بالخصوص معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں. مثلا نمبر 1، حکومتی سطح پر کورسز منعقد کرا کے معتدل مزاج اور جذبہ حب الوطنی سے سرشار خطبہ کی ایسی جماعت تیار کرانا جن کا مشن معاشرے میں قیام امن، جذبہ خیر سگالی، ایک دوسرے کی رائے کا احترام اور جذبہ حب الوطنی کو اجاگر کرنے کے علاوہ اور کوئی نہ ہو. نمبر 2، بحمداللہ وطن عزیز میں ادیبوں، علماء، اسکالرز، مشائخ، خطیبوں اور مقررین کی کوئی کمی نہیں ہے. اس مقصد کے حصول کے لیے قومی و صوبائی سطح پر ان کی خدمات لی جا سکتی ہے. نمبر 3، کالج اور یونیورسٹی کے سطح پر فن خطابت کو اگر نصاب میں شامل کیا جائے تو نوجوان طبقہ کو نوجوان ہی طبقہ کے ذریعے محب وطن اور کامیاب شہری بنانا خارج از امکان نہیں ہے. نمبر 4، جو ادارے یا دینی مدارس اس کورس کو نجی طور پر چلا رہے ہیں، حکومت کو ان کی سرپرستی کرنی چاہیے تاکہ وہ مزید فعال ہو. یہ نہ صرف ضروری ہے بلکہ وقت کا اہم ترین تقاضا بھی ہے.
نمبر 5، خطبہ کے ذریعے وطن عزیز کو درپیش چیلنجز اور مسائل کو اجاگر کرانا اور ان کا حل پیش کرنا ارباب اختیار کی ذمہ داری ہے۔ امید ہے کہ ذمہ دار حضرات اس کو سنجیدگی سے لیں گے۔ آخر میں آپ سب حضرات کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ توجہ دی اور میری حوصلہ افزائی کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وطن عزیز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور یہاں امن و آشتی کا بول بالا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔ پاکستان پائند آباد۔ امن عالم میں خطبہ کا کردار، مولانا سلیم خان صاحب اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرما رہے تھے۔ واقعتاً خطیب کا جو مقام ہے وہ بہت اہم اور بہت ضروری بھی ہے اور معاشرے کے اوپر بہت اثر انداز ہونے والا بھی ہے۔ خطیب اپنے قول و فعل سے معاشرے پر جتنا اثر انداز ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے، شاید اس کی مثال آپ کو دنیا کے کسی اور میڈیا میں نہیں مل سکتی۔ ایک بہت بڑا میڈیا، ایک بہت بڑا ذریعہ ابلاغ میرے اور آپ کے پاس ہے اور وہ منبر و محراب ہے۔ اس منبر و محراب کو دعوت دین کا بہت مؤثر ذریعہ بنائیے اور اپنی زندگی کو دعوت دین کے لیے وقف کر دیجئے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں درخواست گزار ہوں آج کے ہمارے ایک اور مقالہ نگار حضرت مولانا زاہد الراشدی سے کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پر۔ میں ملتمس ہوں مجلس صوت الاسلام کے چیئرمین اور اس عظیم کانفرنس کے میزبان جناب مولانا مفتی ابو ہریرہ محی الدین صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اب میں دوسرے مقالہ نگار کو زحمت دے رہا ہوں۔ آپ تربیت علماء کورس 2011 کراچی کے فاضل ہیں اور اس وقت الصالح اسلامک اسکول کے استاد ہیں۔ مولانا محمود الحسن صاحب تربیت العلماء کورس ایک جائزہ کے عنوان سے اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرمائیں گے۔ مولانا محمود الحسن صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم جناب صدر مجلس، معزز مہمانان گرامی، انتہائی قابل احترام میرے اساتذہ و علماء اکرام اور میرے نوجوان ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مقالے کا موضوع ہے تربیت علماء کورس اور ایک جائزہ۔ گزشتہ 2 دن سے میں یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ ایک ڈاکومنٹری کی شکل میں اور تبصروں کی شکل میں اس کورس کا کسی حد تک جائزہ ہوتا رہا ہے۔ اس کا بھی خلاصہ بہت ہی مختصر انداز میں پیش کرنا چاہوں گا اور اس کورس کے اغراض و مقاصد اور اس کا نصاب پر تھوڑی سی بات کروں گا۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، وطن عزیز میں مدارس دینیہ کا ایک جال بچھا ہوا ہے اور ہر سال وفاق المدارس العربیہ سے کم و بیش 10,000 علماء اکرام شہادت العالمیہ کی سند حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ملک پاکستان کی اخلاقی اور سیاسی جو حالت ہے وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے۔ عالم اسلام میں اس وقت جتنی اخلاقی گراوٹیں پاکستان میں پائی جا رہی ہیں شاید وہ کسی اور اسلامی ملک میں نہیں ہیں۔ حالانکہ اتنی بڑی تعداد میں علماء اکرام جو ہر سال فارغ ہو رہے ہیں، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ملک میں ایک اسلامی انقلاب برپا ہو جاتا، ایک اصلاحی انقلاب برپا ہو جاتا۔ ملک کے چپے چپے میں علماء اکرام موجود ہیں، ایسی آبادیاں جو چند نفوس پر مشتمل ہے، وہاں پر بھی درس نظامی کے فارغ التحصیل موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک میں
وطن عزیز میں یہ اخلاقی گراوٹ کیوں؟ کرپشن، لوٹ مار، بددیانتی، لوٹ بازاری، چوری، رشوت ستانی، جھوٹ، غیبت اس کا دور دورہ ہے۔ اس پر مجلس صوت العلماء کے منتظمین، معاونین اور شیخ المشائخ حضرت مولانا مفتی محی الدین صاحب اور ان کے نیک بخت عظیم المرتبت صاحبزادے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محی الدین صاحب نے غور و فکر کیا، سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ 8 سال 12 سال پڑھنے کے بعد ہمارے علماء کیوں اس معاشرے کو تبدیل نہیں کر پا رہے ہیں، آخر وہ کہاں پر کمی ایسی رہ گئی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ 8 سال اور 12 سال پڑھنے کے بعد بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ معاشرے میں موجودہ تقاضوں کو علماء سمجھنے سے قاصر ہیں اور اپنے آپ کو اس سے ہم آہنگ نہیں کر پا رہے ہیں، اپنی بات کو عوام الناس تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں۔ جب غور و فکر کرنے کے بعد 6 ایسی چیزیں سامنے آئی جس کی بنیاد پر تربیت علماء کورس کو ڈیزائن کیا گیا، وہ 6 چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، وہ سوسائٹی کے عمومی ماحول، مختلف طبقات کے ذہنی رجحانات، عام لوگوں کی نفسیات اور نئی نسل کی ذہنی و فکری ضروریات سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے۔ مسلمانوں کی تاریخ، دنیا کے حالات، مغرب اور مسلمانوں کے مابین فکری ثقافتی کشمکش اور دوسری قوموں کے ساتھ مسلمانوں کے معروضی تعلقات و تنازعات اور ان کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتے۔ نمبر 3، وہ آج کے ماحول میں گفتگو یا تحریر کے مروجہ اسلوب، زبان اور تقاضوں سے بے خبر ہوتے ہیں۔ نمبر 4، وہ ابلاغ عامہ اور تعلیم و دعوت کے جدید ذرائع اور مواقع کے صحیح استعمال کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ نمبر 5، مروجہ علوم و فنون اور زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں ان کی جنرل معلومات بھی اکثر ناکافی ہوتی ہے۔ نمبر 6، ان حوالوں سے جدید تعلیم یافتہ طبقوں کے مقابلے میں یا تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں یا بے جا تفوق کا احساس انہیں ان ضروری امور کے حصول سے ہمیشہ کے لیے بے نیاز کر دیتا ہے۔ حاضرین محترم، یہ وہ 6 نکات ہیں جن پر غور و فکر کر کے تربیت علماء کورس کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کورس کی افادیت اور اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 2012 میں 115 فضلاء کرام کو کراچی میں اور 115 فضلاء کو پشاور میں داخلہ دیا گیا۔ 230 فضلاء کرام نے اس سال تربیت العلماء کورس سے استفادہ کیا اور اس کورس میں پاکستان کے تقریباً تمام مدارس کے فضلاء نے شرکت کی اور گزشتہ 5 سالوں میں کم و بیش 1000 علماء نے اس کورس سے استفادہ کیا۔ اس کورس کے اغراض و مقاصد 6 چیزوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، ایسے قلمکار صحافی تیار کرنا جو دنیا کو سچائی کا صاف شفاف آئینہ دکھا کر جھوٹ اور مکر و فریب کی تاریکیوں سے بچا سکیں، حقائق کو نکھار کر جھوٹے پروپیگنڈے سے لوگوں کو بچا سکیں۔ نمبر 2، ایسے اہل فکر لوگوں کو تیار کرنا جو نظریات و افکار کی جنگ میں امت مسلمہ کی درست قیادت کا فریضہ نبھاتے ہوئے غیروں کے مہلک افکار و نظریات سے امت کو نجات دلا سکیں۔ نمبر 3، ایسے داعیان حق کو منظر عام پر لانا جو اپنی داعیانہ صلاحیتوں سے دنیا کو حق کی طرف مائل و راغب کر کے باطل کے فریب سے ان کو محفوظ کر سکیں۔ نمبر 4، ایسے ماہرین اقتصادیات و معیشت پیدا کرنا جو قومی ملی سطح پر سود و زیاں کا سچا ادراک کر سکیں اور قوم کو ترقی کا چراغ دکھا کر معاشی و خوشحالی کی روشنی فراہم کر سکیں۔ نمبر 5، ایسے پاکیزہ کردار شخصیات کو سامنے لانا جو امت محمدیہ کو اپنی تدبیر و فکر سے اغیار کی کاسالیسی اور سازشوں سے بچا سکیں۔ نمبر 6، ایسے علماء اکرام کو تیار کرنا جو علم و ہنر کے ساتھ ساتھ تنگ نظری، عدم برداشت، سخت گیر جذبات کے بجائے وسیع النظر، تحمل و برداشت، حکمت و دانائی جیسی عمدہ صفات کے حامل ہوں اور انہیں ان عمدہ صفات کے ذریعے نوجوانوں کی اصلاح کا جذبہ رکھتے ہوں۔ اس کورس کے لیے کچھ اہم اقدامات کیے گئے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد اور پشاور کی یونیورسٹیوں سے پروفیسر حضرات کو مدعو کیا گیا جنہوں نے علماء کرام کو نئے حالات کا آئینہ دکھایا اور نئی منازل اور نئے میدان خود تلاش کرنے کا عزم دیا۔ مختلف الخیال پروفیسر اور ماہرین تعلیم، ماہرین سوشیالوجی کے ساتھ ساتھ مختلف عنوانات پر باہمی مذاکرے اور مباحثے کرائے گئے۔ ملک بھر کے معروف صحافیوں کو دعوت دی گئی جنہوں نے علماء کرام کو ایک واضح لائحہ عمل دیا اور کچھ کر گزرنے کا داعیہ پیدا کیا۔ شرکائے کورس کے لیے مطالعاتی دورے تشکیل دیے گئے جنہوں نے دیگر مدارس اور عصری علوم کے جامعات کے مختلف شعبوں، شہر بھر کی بڑی لائبریریوں کے دورے کیے
اور شہر کی معروف علمی، سیاسی و مذہبی شخصیات سے ملاقاتیں کی اور انٹرویوز کیے جو ایک دوسرے کے خیالات جاننے اور قربت بڑھانے کا ذریعہ بنے۔ شرکائے کورس کو نصابی سرگرمیوں کے علاوہ تفریحی اور مطالعاتی دوروں پر مبنی غیر نصابی صحت مند سرگرمیوں کا موقع فراہم کیا گیا۔ اب کچھ اہم بات میں نصاب پر کرتا ہوں۔ پہلے تو اجمالاً کہ کون کون سے موضوعات اس کورس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ تربیت علماء کورس کا نصاب ماہرین فن نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ مرتب کیا ہے، جو کہ حالات حاضرہ سے ہم آہنگ اور ضروری عنوانات پر مبنی ہے۔ عربی انگلش لینگویج کورس، فن صحافت، فن خطابت و اسلوب و کلام، اردو ادب و انشاء، سیرت تصوف، تاریخ اسلام، تقابل ادیان، حاضر العالم الاسلامی یعنی کرنٹ افیئر، اسلامک بینکنگ، دعوت دین وغیرہ۔ اسی طرح وقتاً فوقتاً پروفیسر اور ڈاکٹر حضرات اور بڑے جید علماء اکرام سے لیکچر دلوائے جاتے تھے، جس کی تفصیل یہ ہے۔ پاکستان میں نفاذ اسلام کی آئینی جد و جہد، مدارس کی تاریخ و کردار، مدارس کا نصاب و نظام، حالات حاضرہ کے تقاضے اور علماء کی ذمہ داریاں، معاشرے کی اصلاح کیسے ممکن ہے، قضیہ فلسطین و کشمیر، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قدم بقدم، دور جدید کے زندہ مسائل کا حل سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، عصر حاضر میں علم کلام اور فقہ کی تدریس کے تقاضے و طریقے، دہشت گردی کے اسباب و علل اور سدباب، انسانی حقوق کا اسلامی تصور، جرم و سزا کے اسلامی قوانین اور ان پر اعتراضات کا جائزہ، حقوق و نسواں اور اسلام، بین المذاہب مکالمہ اور اس کا حدود و طریقہ کار، تہذیبوں کا تصادم اور اس کے نقصانات، بین الاقوامی سطح پر تشدد، عدم برداشت کا رجحان اور تعلیمات نبوی، رواداری کا صحیح مفہوم اور اس کا تقابلی جائزہ، اسلامی ریاست میں اقلیتوں کے حقوق۔ اہم موضوعات میں فن صحافت ایک ایسا موضوع ہے، بالخصوص دور خاطر میں میڈیا کی طاقت کا دور ہے۔ میڈیا نے باقاعدہ صنعت کا درجہ اختیار کر لیا ہے اور اسے ریاست کے چوتھے ستون کے طور پر شمار کیا جانے لگا ہے۔ اسی لیے کورس کے شرکاء کو صحافت کے اسرار و رموز اور جملہ اصناف سے بھرپور طریقے سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا عملی تجربہ کروایا جاتا ہے۔ چنانچہ شرکاء کورس اب تک متعدد اخبارات میں مضامین، ٹی وی ٹاک شوز میں شرکت اور ریڈیو پاکستان سے تقاریر نشر کر چکے ہیں۔ اسی طرح انگلش لینگویج کورس اور کمپیوٹر سائنس کی اہمیت اور افادیت سے آج کے دور میں کوئی بھی ذی ہوش انسان انکار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ملک کے معروف انگلش ٹیچر جناب سر فرید احمد صاحب کراچی مرکز میں روایتی طریقے سے ہٹ کر جدید تکنیکی انداز میں انگریزی کی مختلف اسکلز جیسے ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ اور اسپیکنگ سکھاتے ہیں اور طلباء کو گروپ ورک، پیئر ورک کی صورت میں مشق کروائی جاتی ہے۔ 1 سال کی محنت کے بعد شرکاء بآسانی انگریزی میں بات کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کمپیوٹر سائنس، مجلس صوت الاسلام پاکستان کے زیر انتظام تربیت علماء کورس میں ایک ڈپارٹمنٹ کمپیوٹر سائنس کا ہے۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ کمپیوٹر دور حاضر کی سب سے بڑی ایجاد اور ابلاغ کا سب سے اہم و مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ چنانچہ اس کورس میں علماء اکرام کو تھیوری کے علاوہ درج ذیل کمپیوٹر پروگرام سکھائے جاتے ہیں۔ ایم ایس آفس، ایم ایس ورڈ، ایم ایس ایکسل، ایم ایس پاور پوائنٹ، مائکروسافٹ آفس، انٹرنیٹ، ان پیج اردو۔ اسی طرح تالیف و تصنیف، دنیا جتنی بھی ترقی کر جائے، ذرائع ابلاغ جس رخ میں بھی ظاہر ہوں، مگر کتاب کی اہمیت کسی دور میں بھی کم نہیں ہوئی اور نہ ہوگی۔ تصنیف و تالیف کے ذریعے اسلام کی اشاعت و تبلیغ کا کام زیادہ مدلل انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ شرکائے تربیت علماء کورس کو تالیف و تصنیف کے جملہ شعبوں سے متعلق بنیادی معلومات، موضوع کا انتخاب، تصنیف کے اصول، ابواب کی ترتیب، تالیف و تصنیف میں فرق، ترجمہ نگاری، مترجم کے لیے اصول، تصحیح کے مراحل اور طریقہ کار، تخریج و حوالہ جات کا قاعدہ، کاپی رائٹ سمیت تمام پریس کے قانونی اور عرفی معاملات اور طریقہ کار کی جانب مکمل رہنمائی فراہم کی جاتی ہے تاکہ طلباء اور فضلاء عملی میدان میں جانے والے ہر میدان میں اعتماد کی دولت حاصل کر سکیں۔ اسی طرح تربیت علماء کورس کے جو اساتذہ ہیں، میں ان کا ذکر خیر ضروری سمجھوں گا، کیونکہ تربیت علماء کورس کے فضلاء جو کچھ بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں اس میں ہمارے اساتذہ کا بنیادی کردار ہے۔ میں اپنے مشفق و محترم اساتذہ کا خلوص لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر ہوں، اس لیے کہ ان کے خلوص و للہیت کی جو کیفیت اور چاشنی میں اپنے قلب و دماغ میں محسوس کرتا ہوں اسے الفاظ میں تعبیر نہیں کر سکتا۔ ایک چھوٹی سی مثال سے اس کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے کہ اساتذہ کرام اپنے مقررہ وقت کے علاوہ اضافی وقت لگا کر طلبہ کی علمی پیاس بجھاتے ہیں۔ دوران سبق اگر کوئی طالب علم سوال کرے تو اسے اطمینان بخش جواب دیتے ہیں۔ بردباری اور برداشت تحمل مزاجی کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی تلخ یا ناگوار سوال کر دے تو اس کا بھی خندہ پیشانی کے ساتھ جواب مرحمت فرماتے ہیں۔ اس موقع پر میں اپنے ہر دل عزیز استاد
حضرت جناب مولانا ڈاکٹر ساجد الرحمان صدیقی صاحب نور اللہ مرقدہ کا ذکر خیر ضروری سمجھوں گا، جو گزشتہ سال سیرت کانفرنس میں اسی میریٹ ہوٹل میں ہمارے ساتھ اس مجلس میں شریک تھے، لیکن چند مہینے پہلے حضرت کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ حضرت کو ساتھیوں نے بارہا دیکھا کہ سبق کے بعد کسی ساتھی نے راستے میں کھڑے ہو کر کوئی سوال کر دیا تو باوجود اپنی پیرانہ سالی اور ضعف کے پورے اطمینان کے ساتھ بات سنتے اور کافی و شافی جواب عنایت فرماتے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام اساتذہ پر اپنا خصوصی فضل نازل فرمائے اور استاد محترم ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب رحمہ اللہ کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور جو اساتذہ حیات ہیں ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر صحت و عافیت کے ساتھ تعدیر قائم و دائم رکھے۔ آخر میں اپنی چند تجاویز پیش کرتا ہوں کہ نمبر 1، غیر ملکی طلبہ کو بھی اس کورس میں شامل کیا جائے اور ان کے ممالک کے حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے نصاب میں رد و بدل کیا جائے۔ نمبر 2، سیاست اور معیشت کو باضابطہ تفصیلی موضوع کے طور پر شامل کیا جائے۔ اقوام متحدہ کا تفصیلی تعارف اور امریکی و مغربی بااثر اداروں کا تعارف نیز آئین پاکستان کو بھی باقاعدہ نصاب کا حصہ بنایا جائے۔ نمبر 3، جو علماء عصری تعلیم کے حصول کا شوق رکھتے ہوں اور وہ مطلوبہ صلاحیت کے حامل بھی ہوں، انہیں ادارہ اپنے اخراجات پر اعلیٰ عصری تعلیم دلوائے۔ نمبر 4، جو نوجوان علماء اپنی دینی و دنیاوی علوم سے آراستہ ہوں اور باصلاحیت و باکردار بھی ہوں، انہیں ادارہ اپنے توسط سے اندرونی ملک و بیرونی ملک میں مؤثر اداروں میں خدمات فراہم کرنے کا موقع دلوانے کی کوشش کرے، کیونکہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ موجودہ حالات میں صرف میرٹ کی بنیاد پر جگہ حاصل کرنا خاصا مشکل ہو گیا ہے۔ لہٰذا اگر قابل اور استحقاق اور اہلیت رکھنے والے لوگوں کو آگے پہنچایا جائے گا، اگرچہ اس کے لیے تعلقات استعمال کرنا پڑے، تو امید ہے کہ وہ بگڑے ہوئے سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 5، اس کورس کی افادیت بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ اسے کل وقتی مہارائش کر دیا جائے اور انگریزی کو روزانہ کی بنیاد پر سکھایا جائے۔ نمبر 6، طلبہ سے زیادہ پریکٹیکل کروایا جائے۔ عملی مشق کی کمزوری کی وجہ سے خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہو سکتے۔ اس کورس کے حوالے سے آخر میں ایک گزارش کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ دور حاضر کے علماء، کل قیامت کا دن روز محشر برپا ہوگا، دور حاضر کے علماء ایک طرف کھڑے ہوئیں گے، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف کھڑے ہوئیں گے۔ آپ فرمائیں گے، اے میری امت کے علماء، تم دیکھ رہے تھے کہ میری امت کے لوگ گمراہی کے راستے پر جا رہے تھے، تم نے ان کے لیے کیا کیا؟ تربیت علماء کورس کے انعقاد سے پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ علماء شاید یہ جواب دے دیں کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں، ہماری سمجھ سے باہر تھا، ہمیں حالات کا نہیں پتہ چلتا تھا، ہمیں معاشرتی تقاضوں کا نہیں پتہ چلتا تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تربیت علماء کورس کے انعقاد کے بعد یہ جواب نہیں چلے گا۔ تربیت علماء کورس کے بعد اب علماء کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، معاشرے سے برائی کو ختم کرنا ہوگا اور اس ملک وطن پاکستان میں اپنا امن و امان کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، مولانا محمود الحسن صاحب الصالح اسلامی اسکول کورنگی کراچی کے استاد، نائب مدیر اور ہماری تربیت علماء کورس کے شریک فاضل، اپنے خیالات عالیہ کا اظہار کر رہے تھے اور بہت خوبصورت، جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک بڑی ویل اینڈنگ، انگریزی میں اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ویل اینڈنگ، کہ خوبصورت اختتام، اور بڑی تسلی ہوئی، بڑا اطمینان ہوا ان کی یہ بات سن کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر تربیت علماء کے فاضلین سے یہ سوال ہوگا تو وہ اس کا جواب دینے کے قابل ہوں گے، اور یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں معاشرتی اقدار کا پتہ نہیں تھا، معاشرتی حالات کا پتہ نہیں تھا۔ اطمینان ہوا، سکون ہوا، اس لیے کہ میں بھی اس کا ہی ایک حصہ ہوں، تربیت علماء کا۔ ان اساتذہ میں میرا نام بھی کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ حصہ، انگلی کٹا کے نہیں بلکہ ناخن کٹا کے شہیدوں میں داخل ہونے میں میں بھی شامل ہوں، اس لیے مجھے تو بہت اطمینان ہوا، بہت تسلی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، آپ کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی، اس کے طلباء کے لیے بھی، اس کے اساتذہ کے لیے بھی، اس کے منتظمین کے لیے بھی اس کو ذخیرہ آخرت بنائے۔ اس کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ہم نے یہ
تقریب کا انعقاد کیا ہے، آپ حضرات کو جمع کیا ہے، اور آپ حضرات کے تجربات، آپ حضرات کے مشاہدات سے استفادہ کرنے کے لیے ہم نے یہ بہتر، اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ آپ کی جو تجاویز ہیں وہ ہم انشاءاللہ حاصل کر رہے ہیں، اور ان تجاویز کی روشنی میں اس کورس کو جتنا بھی ہم بہتر بنا سکتے ہوں گے انشاءاللہ مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور وقت کی ظاہر ہے، وقت کی جو قید ہے اس قید کے اندر ہم مقید ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس قید کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیں، لیکن بہرحال ناکام ہو جاتے ہیں، کئی کوششیں کر چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کامیابی دے، یہ آپ حضرات سے ہماری درخواست ہے دعاؤں کی۔ میں بہت ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں مفتی حبیب اللہ شیخ رئیس دارالفتہ جامعہ اسلامیہ کلفٹن کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اس اجلاس کی صدارت سنبھالیں۔ عبد الفتاح ابو غدہ کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا، شام کے ایک محدث تھے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا تعلق تھا، اکثر تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جب تشریف لائے تو ان کے ساتھ عراق کے کچھ اور علماء بھی ساتھ تھے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف انہوں نے کرایا اور کہا کہ ھذا الشیخ المحدث وابن المحدث۔ آج میں جس ہستی کو اس وقت مقالے کے لیے زحمت دے رہا ہوں، مجھے بار بار وہی بات یاد آ رہی ہے کہ ھذا الشیخ المحدث وابن المحدث، میری مراد ہے مولانا محمد زاہد صاحب فیصل آباد جامعہ امدادیہ سے تشریف لائے ہیں، مقالہ پیش فرمائیں گے، اور آپ کے مقالے کا عنوان ہے امن عالم میں قلم سے وابستہ علماء کا کردار۔ امن عالم میں قلم سے وابستہ علماء کا کردار، مولانا محمد زاہد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء، اما بعد۔ قابل صد احترام صدر مجلس، معزز علماء کرام، سب سے پہلے تو میں یہ جسارت کروں گا کہ ہمارے محترم ڈاکٹر سعد صدیقی صاحب نے جو لفظ اس ناکارہ سے طالب علم کے لیے استعمال فرمائے، اس کا دوسرا جز تو الحمدللہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ابن المحدث ہونے کا، اور یہ محض اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ پہلا جو لفظ ہے، میں یہ تو نہیں کروں گا کہ اس کی تردید کر دوں، لیکن ڈاکٹر سعد صاحب سے بھی، آپ حضرات سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ دعا ضرور فرما دیں کہ ان کا یہ حسن ظن اللہ تعالیٰ میرے حق میں صادق فرما دیں، اور یہ الفاظ واقعتاً سچے فرما دیں۔ امن عالم میں قلم سے وابستہ علماء کا کردار۔ قلم وہ چیز ہے جس کا تذکرہ اللہ جل جلالہ نے سب سے پہلی وحی کے اندر فرمایا، اور قلم وہ چیز ہے جس کی قرآن کریم نے قسم کھائی ہے، اور قلم وہ چیز ہے جس کے نام پہ قرآن کریم کی ایک پوری سورت ہے۔ آج میں راستے میں سوچ رہا تھا کہ سورۃ القلم میں اللہ جل جلالہ نے قلم کی قسم کھا کر جو بات ارشاد فرمائی ہے نبی کریم سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس میں دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور ایک بات یہ اس میں فرمائی کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اس کے بعد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کا کمال بیان ہوا، اور تیسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب خلق عظیم ہونا بیان ہوا۔ یہ دو باتیں ایسی ہیں جن کا امن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔
اس لیے کہ جہاں بھی بدامنی ہوتی ہے یا تو وہ کسی کی بے عقلی کی وجہ سے ہوتی ہے یا کسی کی بد اخلاقی کی وجہ سے ہوتی ہے یا دونوں چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قلم کا امن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق اور کردار ہے. وہ علماء کرام جو کسی نہ کسی طریقے سے قلم سے وابستہ ہیں، وہ دنیا کے امن کے لیے، اپنے معاشرے کے امن کے لیے، اپنے ملک کے امن کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں چونکہ وقت بہت مختصر ہے، اس لیے میں صرف 2-3 باتوں کی طرف اشارہ کرنے پر اکتفا کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم امن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بعض اوقات یہ آتا ہے کہ شاید یہ امن ضرورت تو کسی اور کی ہے، ایجنڈا کسی اور کا ہے، اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ چلو جیسا کیسا ہے. دوسروں کی ضرورت طور پر ایک مسلمان، اور مسلمان میں بھی بالخصوص ایک داعی کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اللہ جل جلالہ نے اسلام کی دعوت کے اندر ایک کشش رکھی ہے. آج کا مسلمان اپنی عملی زندگی میں بہت گیا گزرا ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام کی جو دعوت ہے وہ اپنا آپ بنوا رہی ہے. آج کے حالات بھی یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ مسلمان کے اندر کوئی کشش موجود ہو یا نہ ہو، اسلام میں اور اسلام کی دعوت میں آج بھی کشش موجود ہے، اور لوگ اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کی طرف آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ داعی کے لیے زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ حالات پر امن ہوں، تاکہ وہ بجائے اس کے کہ اپنی بات زبردستی منوائے، زبردستی منوانے کی اسے ضرورت ہوتی ہے جس کی بات میں کشش نہ ہو. ایک مسلمان کی دعوت میں چونکہ کشش موجود ہے، اس لیے اس کو ایسا ماحول چاہیے جس میں سنجیدگی کے ساتھ پرامن انداز سے ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا موقع ملے. اس لیے ایک مسلمان کی اور خاص طور پر ایک داعی کی اپنی ضرورت ہے کہ پوری دنیا کے حالات اور خاص طور پر وہ جگہیں جو اس کی دعوت کا محور ہیں، اس کی دعوت کا میدان ہے، وہ پرامن ہوں، اور خود بھی وہ امن و امان سے رہے تاکہ اس کی دعوتی اور تعلیمی اور دینی سرگرمیاں آسانی کے ساتھ جاری رہ سکیں. امن کے حوالے سے میں 2 نقطوں کی طرف یہاں اشارہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہمارا معاشرہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ، جو علماء کرام اور خاص طور پر جو علماء کرام لکھتے رہتے ہیں، ان کی بڑی سنجیدہ توجہ کا مستحق ہے. اور وہ مسئلہ ہے ہمارا معاشرہ ایک خطرناک قسم کی تقسیم کی طرف بڑھ رہا ہے. مختلف طبقات اس انداز سے اپنی صف بندی کر رہے ہیں اور اس انداز سے اپنے آپ کو ایک دوسرے سے دور کر رہے ہیں. ایک طرف لبرل طبقات ہیں، وہ اپنی بات کیے جا رہے ہیں، وہ کسی دیندار شخص کی بات، دین کے حوالے سے کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری طرف دینی طبقات ہیں، ان کی اپنی ایک آواز ہے، اپنا ایک نقطہ نظر ہے. پھر دینی طبقات کے اندر مختلف مکاتب فکر ہیں، اور ہر مکتب فکر کے اندر آگے پھر تقسیم در تقسیم ہے. تو مختلف حوالوں سے دیکھیں تو ہمارا معاشرہ اس وقت بڑی خطرناک قسم کی تقسیم سے گزر رہا ہے. اس تقسیم کے بارے میں سوچنا کہ اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا کیا جا سکتا ہے، یہ میری اور آپ کی اور خاص طور پر جو سوچنے والے، فکر کرنے والے علماء کرام ہیں، لکھنے والے علماء کرام ہیں، ان کی ایک ذمہ داری ہے. ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے. نبی کریم سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو متعدد صحابہ سے مرفوعاً اور موقوفاً روایت کیا گیا ہے، کہ اس کا لب لباب یہ ہے، الفاظ کے فرق کے ساتھ وہ حدیث آئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آج ایک ایسے وقت میں زندگی گزار رہے ہو جس میں تمہارے اندر فقہا زیادہ ہیں، خطبہ کم ہیں. یعنی سوچنے والے، گہرائی کے ساتھ غور کرنے والے زیادہ ہیں، بولنے والے کم ہیں.
فرمایا کہ ایسے وقت میں علم سے زیادہ عمل کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ کثیر خطباؤکم قلیل فقہاؤکم، تمہارے اندر سوچنے والے، گہرائی میں جانے والے بہت کم ہوں گے اور بولنے والے زیادہ ہوں گے۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں، ہم اخبارات کے کالموں کو دیکھ لیں، ہم ٹی وی کے پروگراموں کو دیکھ لیں، مختلف چینلز کے اینکر پرسنز کو دیکھ لیں، مختلف سطحوں پر جو اظہار کرنے والے لوگ ہیں اور خاص طور پر جو اوپینین میکنگ کا کام کرتے ہیں، ان کو اگر دیکھ لیں تو ان میں تجزیے کی گہرائی، حالات کو سمجھنے کی گہرائی، حل تجویز کرنے کے اندر گہرائی، بات ہر ایشو کے اندر گہرائی میں جانا، یہ چیزیں بہت کم نظر آتی ہیں۔ ایک جیسی باتیں ہیں، ایک بات چل پڑی، ایک رو چل پڑی، اسی میں سارے بہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اسی کے لیے لفاظی ہو رہی ہے، اسی کے لیے سارا زور زبان استعمال ہو رہا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بولنے کی، اظہار کی صلاحیت تو ہمارے معاشرے میں اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ ہے، لیکن گہرائی کے ساتھ سوچنے کی صلاحیت کی جگہ سطحیت نے لے لی ہے۔ آج دوبارہ ہمیں ضرورت ہے تفقہ کی طرف جانے کی، یعنی گہرائی کی طرف جانے کی اور سطحیت سے ہٹنے کی۔ گہرائی سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ ہم علوم و فنون کی موٹی موٹی اصطلاحات استعمال کرنا شروع کر دیں۔ گہرائی سے میری مراد یہ ہے کہ جس صورتحال کا ہمیں سامنا ہو، چند جذباتی اور سطحیت قسم کی جو باتیں ہمارے کان میں پڑیں، ہم اپنے قلم کے ذریعے بھی انہی کو آگے پھیلانے کا کام شروع کر دیں، تو یہ معاشرے کی کوئی نئی خدمت نہیں ہے، کوئی نیا وہ ہم معاشرے میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم سطحیت سے ہٹ کر جو ایشو بھی ہمارے سامنے ہو، جس پر ہم لکھنا چاہیں، تو لکھنے سے پہلے، اظہار سے پہلے مرحلہ ہونا چاہیے غور و فکر کا۔ سطحیت جو ہوتی ہے اس کا ہمیشہ یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ سطحیت ہمیشہ جذباتیت کو پیدا کرتی ہے، اور جذباتیت ہمیشہ تقسیم پیدا کرتی ہے، اور تقسیم ہمیشہ کہیں نہ کہیں جا کر تصادم پر منتج ہوتی ہے۔ تصادم سے بچنا ہے تو اس کے لیے تقسیم کو کنٹرول کرنا ہوگا، اور معاشروں کی تقسیم سے اگر بچنا ہے تو اس کے لیے جذباتیت سے بچنا ہوگا، اور جذباتیت سے اگر بچنا ہے تو اس کے لیے سطحیت سے بچنا ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ دور دوبارہ لانے کی کوشش کرنی ہوگی جس میں کثیر فقہاؤکم ہو اور قلیل خطباؤکم والی بات ہو، جبکہ آج صورتحال برعکس۔ تو جو لکھنے والے علماء کرام ہیں ان سے میں پہلی درخواست تو یہ کروں گا کہ جو باتیں ہم سنتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، انہی کو آگے نقل کرنے کی بجائے ہر ایشو پر اچھے طریقے سے غور کرنے کی، سوچنے سمجھنے کی عادت ڈالیں۔ قلم کا امن عالم میں جو کردار ہے، امن عالم تو دور کی بات ہے، ہم اپنے گھر میں پہلے امن قائم کر لیں۔ ہمارا مسئلہ تو اپنے گھر کا ہے، پہلے پوری دنیا کی بات تو شاید فی الحال ہم کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، ہمارے اپنے گھر کا مسئلہ ہے۔ ایک چیز جس کی طرف میں توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں، وہ بہت زیادہ اس کا احساس ہوتا رہتا ہے کہ عدل اور انصاف یہ ایسی مشترک قدر ہے، ایسی مشترک ویلیو ہے جس پہ تمام لوگوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، اور یہ وہ قدر ہے جس میں حلف الفضول میں مختلف لوگ جمع ہوئے تھے اور یہ طے کیا گیا تھا کہ ہم ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیں گے اور ظالم کے خلاف ہوں گے، ظالم کوئی بھی ہو، مظلوم کوئی بھی ہو، بغیر کسی تفریق کے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے، بعض صحابہ کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاہدہ جو اس وقت ہوا تھا وہ آج بھی ویلڈ ہے، موجود ہے۔ اس معاہدے کے جو الفاظ ہیں اس میں اس کی مدت بیان کی گئی ہے کہ یہ معاہدہ کب تک ہوگا۔ اس کے لفظ ہیں ما بل بحر صوفتن، جب تک دنیا کے کسی بھی سمندر میں اتنا پانی موجود ہے جس میں تھوڑی سی روئی بھیگ سکے، یعنی جب تک اس کرۂ ارضی پر زندگی کا امکان موجود ہے اس وقت تک یہ معاہدہ برقرار رہے گا۔ آج جب بھی بدامنی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی ظلم کے نتیجے میں ہوتی ہے۔
آج ظلم کے خلاف آواز اٹھتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جس المیہ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، شاید بات مجھے اپنے آپ کو بھی یہ تھوڑی سی اچھی نہ لگے، میں خود اس میں شریک ہوں، لیکن جس چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ہم لوگوں نے، ہمارے معاشرے نے مظلوم بھی اپنے اپنے تقسیم کر لیے. ایک مظلوم ہے، اس کے حق میں آواز یہ لائن اٹھائے گی. دوسری قسم کا مظلوم وہ ہے جس کے حق میں آواز انہوں نے اٹھانی ہے. اور تیسری قسم کا مظلوم وہ ہے جس کے حق میں آواز انہوں نے اٹھانی ہے. کبھی ایسا بھی ہوگا کہ کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، یقیناً ظلم ہوا. ہمیں نظر آئے گا کہ ٹی وی کی سکرین پر بڑی میک اپ والی خواتین آ کر آواز احتجاج بلند کر رہی ہوگی، باتیں کر رہی ہوگی. لیکن اگلے دن خبر آئے کہ ایک جید عالم دین کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے، تو وہ خواتین یہاں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بھول جائیں گے. ہمارا علماء کا طبقہ، ہم نے بھی یہ طے کیا ہوگا کہ اس طرح کے ان لوگوں پر ہوگا ظلم تو ہم بولیں گے، ان لوگوں پر ظلم ہوگا یا اس نوعیت کا ظلم ہوگا تو ہم خاموشی میں عافیت سمجھیں گے. اور پھر دینی طبقات میں بھی بریلویوں کے مظلوم اور ہیں، دیوبندیوں کے مظلوم اور ہیں، شیعوں کے مظلوم اور ہیں. تو ظلم کے خلاف آواز اور عدل کی بات کرنا، یہ وہ چیز تھی جو معاشرے کی تقسیم کو دور کر کے معاشرے کو ایک جگہ پر اکٹھا کر سکتی تھی. لیکن ہم نے ظلم کے خلاف آواز بھی اس انداز سے اٹھائی ہے کہ وہ بھی مزید تقسیم کا باعث بن رہا ہے. تو بس یہ دو نقطے میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں. ایک تو یہ کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دور آئے گا قلیل فقہاؤکم کثیر خطباؤکم، ہم اپنے آپ کو اس سے ذرا تھوڑا سا دور کرنے کی کوشش کریں. اور دوسرا یہ کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کو اپنا فرض منصبی سمجھیں. ظالم کوئی بھی ہو، مظلوم کوئی بھی ہو، ظالم ظالم میں اور مظلوم مظلوم میں جو تفریق ہمارے معاشرے میں، صرف علماء کی بات نہیں کر رہا، بحثی مجموعی پورے معاشرے کے اندر ظالم ظالم اور مظلوم مظلوم کی بھی تفریق بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس پہ ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولانا محمد زاہد صاحب اہل قلم کی ذمہ داریوں سے آگاہ فرما رہے تھے اور بہت خوبصورت بات کی کہ معاشرہ اس حد تک تفریق کا شکار ہو گیا کہ اب مظلوم بھی تقسیم ہو گئے، مظلوم بھی الگ الگ ہو گئے اور مظلوم کے خلاف آواز اٹھانے والے بھی الگ الگ ہو گئے. ہمیں ان کی اس فکر پر غور کرنا چاہیے. ایک لمحہ فکریہ جسے آج کل کی زبان میں ایک تھاٹ پرووکنگ کہا جاتا ہے، بات کی ہے مولانا محمد زاہد صاحب نے. میں بے حد شکر گزار ہوں مولانا کا. ہمارے آج کے مہمان مکرم سردار شاہ جہاں یوسف صاحب وزیر مملکت ٹیکنیکل اینڈ ورکس حکومت پاکستان تشریف لا چکے ہیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب سردار شاہ جہاں یوسف صاحب. میں آج کی اس مجلس میں محترم ڈاکٹر محمد طفیل ہاشمی صاحب کو بھی خیر مقدم کرتا ہوں. اور اب میں اگلے مقالہ نگار کو زحمت خطاب دوں گا. تشریف لائیں گے مولانا نوید احمد صاحب، تربیت علماء کورس 2012 کے پشاور کے شریک ہیں. مولانا نوید احمد صاحب اور مولانا نوید احمد صاحب کا موضوع ہے تربیت العلماء کورس ایک جائزہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوہ. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے مقالے کا موضوع ہے تربیت العلماء کورس ایک جائزہ، جو چند عنوانات پر مشتمل ہے.
سامعین کرام، جنگل میں کبھی آپ نے اس وقت کا تماشا بھی دیکھا ہے جب سیلاب آتا ہے اور گز و اونچا پانی جنگل کی زمین پر کڑا ہو جاتا ہے۔ اس وقت شیر اور بکریاں، ہرن اور چیتے سب اپنی جانیں بچا کر بھاگ جاتے ہیں اور کسی اونچے ٹیلے پر جمع ہو جاتے ہیں۔ شیر کے برابر بکری کڑی رہتی ہے اور چیتے کے کندھے سے کندھا ملائے ہرنیاں کڑی رہتی ہے۔ مشترکہ خوف سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنا سکھا دیتا ہے اور مشترکہ دشمن سے محفوظ رہنے کی خاطر دوست اور دشمن سب ایک جگہ آ کر جمع ہو جاتے ہیں اور پیار و محبت سے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح تربیت العلماء کورس کے ذریعے میں نے معاشرے کے لیے پیار و محبت سے رہنا سیکھا، کیونکہ آج ہمارے جنگل میں بھی بدامنی، خوف، مایوسی اور بے چینی کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ ہمیں بھی چاروں طرف سے بھاگ کر آپس کے اختلافات بلا کر پیار و محبت کے ٹیلے پر جمع ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اسلام جس معاشرے کی تعمیر کرتا ہے وہ ایک ایسا پاکیزہ، صاف ستھرا، پرامن اور خوشحال معاشرہ ہے جس کے سر پر امن و سلامتی اور پیار و محبت کا تاج رکھا ہوا ہے اور جس کے کسی بھی ظاہری و باطنی گوشے سے فتنہ و فساد، بد اخلاقی، ظلم اور تشدد کی کوئی گنجائش نہیں۔ معاشرے میں امن و سلامتی کے فروغ میں مجلس صوت الاسلام کا کردار۔ سامعین کرام، معاشرے کے امن کو کس نے کس لیے، کب سے اور کیوں خراب اور فاسد کیا، یہ ایک الگ علمی، تحقیقی اور تاریخی سوال ہے، لیکن فاسد معاشرے کو صحیح نیز پر لانے کے لیے اسلام میں تجدید و اصلاح کی پوری تاریخ افراد کی اولو العزمی کی تاریخ ہے۔ جب کبھی اسلام کو للکارا گیا تو کوئی فرد کامل، کوئی صاحب اعظم ہستی آ گئی، کوئی صاحب یقین سامنے آ جاتا تھا اور حالات کو یکسر بدل کر رکھ دیتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور موجودہ دینی دعوتوں اور کوششوں کے علم برداروں تک سب کا معاملہ یہی رہا ہے۔ مجلس صوت الاسلام کا قیام بھی اصلاح و تجدید کی سلسلے کی ایسی ہی ایک کڑی ہے۔ بنیادی مقاصد کے ساتھ ساتھ فروغ امن، معاشرے کی تعمیر اور اصلاح معاشرہ کے لیے باصلاحیت نوجوان قیادت کی تربیت کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ آج کے عالمی تناظر میں امن عالم کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، اور آج کی دنیا کو امن سے روشناس کرانے کے لیے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے کیا استفادہ کر سکتے ہیں۔ مجلس صوت الاسلام اپنی مجالس، کورسز، رسائل و جرائد اور بین المدارس تقریری مقابلے منعقد کرا کر عالمی دنیا کو یہ واضح پیغام پہنچاتا رہتا ہے کہ اسلام تو تمام مخلوقات کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ امن و سلامتی کے اس دین کو دہشت گردی سے جوڑنا بعید از انصاف ہے۔ ظلم، تشدد، قتل ناحق اسلام میں قطعا ممنوع ہے اور دہشت گردی ان تین بری خصلتوں کا مرکب ہے، تو اسلام دہشت گردی کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ دراصل یہ تاثر مغربی استعمار کی سازشوں اور غلط فہمیوں کی بنیاد پر قائم ہوا ہے، تو مجلس صوت الاسلام کی کوشش ہے کہ ایسے مؤثر انداز میں اس غلط فہمی کا ازالہ ہو کہ اسلام کی صحیح تشریحات اجاگر ہو اور شفاف آئینہ دنیا کے سامنے آ سکے، تاکہ سکون کی متلاشی دنیا اسلام کے نظام رحمت سے فائدہ حاصل کر سکے۔ تربیت کی انتظامیہ اور ان کا ویژن۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ دنیا میں قوموں کے عروج و زوال میں بہت سے لوگوں کا نمایاں کردار رہا ہے۔ بعض شخصیات نے قوموں کو عروج بخشا تو بعض نے انہیں تاریک وادیوں میں بھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ تربیت کی انتظامیہ کا شمار پائے کے دانشوروں میں ہوتا ہے جو پاکستان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے کوشاں بھی ہے، اور ملک کی سطح پر ان کی رائے اور تبصروں کو اہمیت اور وزن بھی دیا جاتا ہے۔ تمام اساتذہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ نوجوان علماء کو معاشرے کے اندر ایک مثالی شخصیت کی حیثیت سے زندگی گزارنے کا احساس ہو، تاکہ اپنی بساط اور کوشش کے مطابق دین اسلام کی خدمت کر سکے۔ ہر درس کا مرکزی محور یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے کردار کو پاکیزہ بنائیں، اس لیے کہ کردار کی پاکیزگی کے بغیر معاشرے میں کامیاب دین کی محنت کرنا بہت مشکل ہے۔ جن لوگوں کے ضمیر مجرم ہے وہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں،
بے باکی اور بے خوفی سے اصلاح معاشرہ کے لیے کام کرنا صرف انہی لوگوں کا حصہ ہے جن کے دامن پر جرم کے دبے پڑے ہوئے نہ ہو۔ معزز سامعین کرام، حب الوطنی، قومی ہمدردی، انسانیت کی خیرخواہی اور فیاضی ایسی صفات ہے کہ انسان کو ہر شخص کی نگاہوں میں محبوب بنا دیتا ہے، اور اس کی بات سننے کے لیے ہر کان نہایت خوشی اور احترام کے ساتھ متوجہ ہو جاتا ہے۔ ان کے آگے ہر سر تعظیم سے جھک جاتا ہے اور ہر دل ان کی جانب ایک مقناطیسی کشش کے ساتھ کھنچنے لگتا ہے۔ لہذا اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ معاشرے کے اصلاح کے لیے کچھ کرے تو اس کو اس کے سوا اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنے کردار کو پاکیزہ بنائے اور ان اعلیٰ صفات سے اپنی ذات کو متصف کرے۔ انتظامیہ کا ہر فرد، ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگرس کا مصداق ہے۔ انہوں نے فکری و نظریاتی دروس سے شرکاء کا جمود توڑ ڈالا، ذوق و شوق سے نوازا اور شرکائے کورس کو دعوت فکر دی کہ آپ مایوسیوں کی تنگ و تاریک گزرگاہوں سے نکل کر امید کی وسیع وادیوں میں جا بسو، اور یہ پیغام دیا کہ آپ مسلسل محنت و لگن سے کامیابی کے آخری زینے تک پہنچ سکتے ہیں۔ تربیت کے شرکاء میں تبدیلیاں، تربیت العلماء کورس نے ذہنوں کو وسیع کر دیا، ہماری سوچوں کو نئی راہیں دی۔ مختلف اساتذہ کے لیکچر نے انقلابی ذہن کے ساتھ کام کرنے کا جذبہ پیدا کر دیا۔ اس کورس نے ہمیں اختلاف رائے کی سمجھ، قوت برداشت، صبر، وسیع القلبی، ہمت اور آگے جانے کی جستجو جیسی صفات سے نوازا ہے۔ یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ نشأت ثانیہ کے لیے جس فعال کردار کی ضرورت ہے اس کے لیے اپنی جانوں کو بھی پیش کریں گے۔ اسلام کی صحیح تشخص اجاگر کرنے کے لیے ہر شعبے کے اندر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ مسلکی اختلافات اور فروعی مسائل کو ایک طرف رکھ کر دین اسلام کی بنیادیں مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کریں گے۔ دینی خدمت کو کسی جزوی شعبے کی بجائے عمومی طور پر انجام دینے کی کوشش کریں گے، اور یہ مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں دین اور مسلمانوں کی وقت کے ضرورت کے مطابق خدمت انجام دیں گے۔ مستقبل کے لیے تجاویز۔ آج مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور خاص طور پر علم دین سے وابستہ ہونے کی حیثیت سے اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہمارے لیے اس میں سب سے بڑا چیلنج دینی اقدار، دینی روایات، عقائد اور اسلامی فکر کے میدان ہے، اور ان مسائل کا حل اور جواب تلاش کرنا ہے جو ان بڑے بڑے انقلابات نے پیدا کیے ہیں۔ خلاصے کے طور پر اتنا عرض کرنا کافی ہے کہ کئی بڑے بڑے محاذ کھل گئے ہیں جن میں علماء کو بلا تاخیر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ حالات کی ستم ظریفی ہے کہ یہ میدان ایسے وقت میں کھلے جب مسلمان اپنی تاریخ کے زوال پذیر دور سے گزر رہے تھے۔ اس وقت چند بڑے بڑے میدان ہیں جن کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت ہے: فکری اور فلسفی میدان، معاشی میدان، سیاسی میدان، طبی میدان اور ایک قانون کا میدان ہے۔ ضرورت ان سب میدانوں میں کام کرنے کی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر میدان کے لیے بہت ساری شخصیتیں اپنی پوری زندگی وقف کرے تو یہ میدان سر ہوں گے۔ تخصصات کرے، کچھ لوگ اپنی زندگی کو ایک میدان کے لیے وقف کرے اور کچھ لوگ دوسرے میدان کے لیے اور کچھ لوگ تیسرے میدان کے لیے۔ صحیح حق ان مسائل کا تبھی ادا ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ مجلس صوت الاسلام کی انتظامیہ کی صحت اور عمر میں برکت عطا فرمائے کہ ان میدانوں میں قدم رکھ کر ایک ابتدا کی ہے، لیکن ابھی کامیابی کے لیے بہت دشوار اور کٹھن مراحل باقی ہے۔ الحمدللہ تربیت العلماء کورس کی بڑی افادیت آگے جا کر محسوس ہوگی، لیکن مضبوط بنیاد فراہم کرنے کی چند تجاویز پیش خدمت ہے، کیونکہ یہ کورسز اور اجلاس ایک بنیاد ہے، یہ ایک خاکہ ہے جس پر بڑی بڑی عمارتیں تعمیر ہو سکتی ہے۔ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تربیت العلماء کے ساتھ ساتھ نو مسلم حضرات اور عوام الناس کے لیے صحیح اسلامی تربیت کا سلسلہ بھی شروع کرنا چاہیے۔ پشاور سینٹر کے طلباء یعنی شرکائے کورس کے لیے قیام الطعام، کمپیوٹر لیب، قدیم اور جدید کتب پر مشتمل لائبریری کا قیام انتہائی ضروری ہے تاکہ طلباء پرسکون ماحول میں تحقیق اور ریسرچ کے دوران اپنی ضروریات اپنے سینٹر ہی میں پوری کرنے پر قادر ہو۔ یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اساتذہ اور طلباء کے درمیان میل جول، باہمی مکالمہ و مباحثہ اور مفاہمت و معاونت کے رجحانات کی حوصلہ افزائی کرنا اور مشترکہ اجتماعات قائم کرنا۔ ملکی سطح پر صوت الاسلام ریڈیو چینل کا قیام تاکہ صوت الاسلام یعنی اسلام کی آواز ہر کان تک پہنچے۔
اور سب سے بڑھ کر انقلابی طور پر ملک کے گوشے گوشے میں امن اجتماعات منعقد کرنا تاکہ صوت الاسلام مجلس تر مجلس پہنچ جائے اور پیارے وطن کی فضا امن کی خوشبو سے مہک جائے اور ہر پاکستانی انما المؤمنون اخوہ کا مصداق بن جائے۔ اور کسی شاعر نے ہمارے موجودہ ماحول کی کیا خوب ترجمانی کی ہے، ہم کسی طور بھی باہم نہیں ہونے پاتے، ہم کسی طور بھی باہم نہیں ہونے پاتے، ایسے بکھرے کے منظم نہیں ہونے پاتے، ایک ہی پیڑ کی شاخوں پہ کھلے پھول ہے ہم، لیکن پھر بھی باہم نہیں ہونے پاتے۔ اللہ تعالیٰ پاک وطن کی فلاح کی جانب ہر اٹھنے والے قدم کو اپنی نصرت سے نوازے اور خدا کرے کہ ملک میں ایسی خوشی اور ترقی ہر سو نظر آئے جس کے خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھے تھے۔ والسلام۔ مولانا نوید صاحب اس سال کے شریک ہیں تربیت علماء کورس پشاور کے، اور آپ کو بتلا رہے تھے کہ تربیت علماء کورس نے امیدوں کے میدان وسیع کیے ہیں، ہمیں مایوسیوں سے نکالا ہے، اور تجویز دے رہے تھے کہ صوت الاسلام کا ایک ریڈیو چینل ہو۔ صوت الاسلام کا ایک ریڈیو چینل نہیں، یہ سارے صوت الاسلام کے ریڈیو چینلز ہی بیٹھے ہیں، اور صوت الاسلام کی آواز کو انشاءاللہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگرست، مولانا نے بھی پڑھا، اب میں بھی پڑھ دوں، اس لیے کہ موضوع وہی ہے، خوشبو اور ہے، پھول وہی ہے، اور اب جو تربیت علماء کے فاضل ہمارے سامنے تشریف لا رہے ہیں وہ ہیں مولانا ضیاء الرحمن سعید، مدرس ہیں ادارۃ العلوم الاسلامیہ دیر خیبر پختونخوا کے۔ آپ بھی ہمارے تربیت علماء کے فاضل ہیں، مولانا ضیاء الرحمن سعید۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، صدق اللہ العظیم۔ صدر مجلس، معزز علماء کرام، تقریباً دوسرے دن سے آپ حضرات کے سامنے اسٹیج سے مختلف مقالہ نگار حضرات نے مختلف تعلیمی اور علمی موضوعات پر بحث کی۔ مجھے اساتذہ کرام اور مجلس کے منتظمین کی طرف سے مقالے کا جو عنوان دیا گیا وہ کوئی علمی موضوع نہیں، مجھ سے پہلے بھی دو مقالہ نگار نے ان پر بحث کی۔ عنوان ایک ہی ہے، تربیت علماء کورس ایک جائزہ، لیکن تینوں مقالوں کے اندر جو عنوانات ذیلی عنوانات دیے گئے ہیں وہ جدا جدا ہیں، یعنی کورس تربیت علماء کورس کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا گیا ہے، جس میں سب سے پہلے تربیت علماء کورس کی انفرادیت، دینی علوم کی تکمیل کے بعد تربیتی کورس میں شرکت کی وجہ، تربیتی کورس کے اساتذہ اور ان کا خلوص، ذاتی زندگی میں تربیتی کورس کی ذاتی زندگی میں تربیتی کورس کس طرح معاون ثابت ہوا، اور آخر میں مستقبل کے لیے کچھ تجاویز۔ معزز سامعین، جیسا کہ اس کورس کے نام سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کورس فضلاء اور علماء کے لیے مرتب کیا گیا ہے، ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ علماء تو خود امت کے مربی
امت کے داعی اور مصلح ہیں، کیا ان کو بھی مزید تربیت کی ضرورت ہے؟ تو معزز سامعین، علماء کا تعلق معاشرہ میں کسی خاص فرد یا کسی خاص گروہ کے ساتھ نہیں، بلکہ علماء کرام معاشرہ کے ہر فرد، ہر میدان سے تعلق رکھنے والوں کے رہنما اور مربی ہیں۔ یہ ان کی اخلاقی ہی نہیں بلکہ شرعی ذمہ داری ہے، کیونکہ جس شخص نے علوم نبوت کو حاصل کیا، یہ شخص بقول نبی علیہ الصلاۃ والسلام العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء علیہم السلام کا وارث ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی بعثت اپنے وقت کے ہر فرد، مرد و زن، چاہے اس کا تعلق کسی بھی شعبہ زندگی سے ہو، اور تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں کی رہنمائی اور تربیت کا طریقہ کار، یہ انبیاء علیہم السلام کی ذمہ داری تھی، جس کے ذریعے وہ ہر خاص و عام کی رہنمائی کرتے، ہر شخص کی حیثیت اور حال کے مطابق اس سے گفتگو کرتے، وہ جس شعبہ سے تعلق رکھتا ہو اسی کی غلطی کی نشاندہی کرتے اور ساتھ ہی اصلاح کا طریقہ کار بھی بتلاتے، چاہے اس کا تعلق ایمانیات سے ہو، چاہے اس کا تعلق عبادات، معاشیات، رسم و رواج، زندگی کے جس میدان سے بھی اس کا تعلق ہو، انبیاء کرام اس میں رہنمائی فرماتے۔ اس لیے ایک عالم کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو انبیاء علیہم السلام کا وارث کہلائے تو اس کو بھی انبیاء علیہم السلام کی طرح نبض شناس ہونا چاہیے کہ معاشرے میں پیدا شدہ بیماریوں کا علاج کیا ہے۔ خالی بیماری معلوم کر لینا یا کمی کوتاہی کی نشاندہی کر دینا کمال نہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم جدید معاشی نظام کو معیشت کے لیے زہر قاتل سمجھتے ہیں، عوام کو اس نظام سے بچنے کی دعوت دیتے ہیں اور اس نظام کی برائیاں بیان کرتے ہیں، تو ساتھ ساتھ ہمیں اس نظام کا متبادل نظام بھی معاشرہ کے سامنے پیش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ داعی کی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے اگر وہ نہی عن المنکر کرے تو امر بالمعروف بھی کرے، جس منکر سے لوگوں کو روک رہا ہے اس کا متبادل معروف بھی پیش کرے، تاکہ لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور غلط طریقہ کو چھوڑ کر صحیح راستہ پر روانہ ہوں۔ اس لیے دور جدید کے تقاضوں کو سمجھنا علماء کرام کی ایک اہم ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ مدارس میں پڑھائے جانے والا نصاب، اس میں کوئی کمی نہیں، لیکن کم از کم ایک عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ موجودہ دور کے کچھ فنون کے بارے میں کم از کم سطحی معلومات تو ضرور حاصل کرے، تاکہ اگر یہ کسی کام کو ناجائز کہے تو علی وجہ البصیرت اس کے عدم جواز کی وجوہات سے واقف ہو، کسی کو جائز ٹھہرائے تو جواز کے دلائل کو ثابت کر سکے۔ اس لیے علماء کرام کے لیے ایسے کورسز کا انعقاد ناگزیر ہے۔ اسی ضرورت کو سمجھتے ہوئے مجلس صوت الاسلام پاکستان نے علماء کے لیے اس تربیتی کورس کا انعقاد کیا۔ تربیت علماء کورس کی انفرادیت۔ تربیت علماء کورس چند وجوہات کی بنا پر انتہائی انفرادیت کا حامل ہے۔ اولاً اس کورس کا انعقاد کرنے والوں کا خلوص رود روشن کی طرح عیاں ہے۔ آج کل کے اس دور میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، کسی کو دوسرے کی پرواہ نہیں، ایسے عالم میں کچھ لوگوں کا اتنے مفید مضامین پر مرتب کیا ہوا کورس اور پھر اس میں شرکت کے لیے دعوت دینا اور شرکائے کورس کو ماہانہ معقول وظیفہ دینا خلوص نہیں تو اور کیا ہے؟ کورس میں موجودہ مضامین کو پڑھانے کے لیے قابل ترین اساتذہ کا انتخاب کرنا، پھر مضامین کا انتخاب بھی اس انداز سے کیا گیا ہے کہ واقعی ان مضامین کی کچھ سمجھ بوجھ رکھنے والا فاضل معاشرہ میں بہتر طریقے پر دینی خدمت احسن انداز میں سر انجام دے سکتا ہے۔ کورس میں شرکت کے خواہش مند فضلاء سے تحریری امتحان لینا اور کورس میں شرکت کی اہلیت کو پرکھ کر کورس میں شامل کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ کورس کا مقصد صرف لوگوں کا جمگٹا جمع کرنا نہیں، بلکہ باصلاحیت افراد کو منتخب کر کے ان کی صلاحیت کو مزید اجاگر کر کے معاشرے کے سامنے پیش کرنا ہے۔
دینی علوم کی تکمیل کے بعد تربیتی کورس میں شرکت کی وجہ۔ معزز سامعین، دین اسلام کی اولین پیغام میں انسان کو حصول علم کی طرف متوجہ کیا گیا اور ماں کی گود سے لے کر لحد تک علم حاصل کرنے کا فرض اس کو سونپا گیا، اور علم و حکمت کو مومن کی گمشدہ میراث قرار دیا گیا کہ جہاں بھی کسی کے پاس اس میراث کو پاؤ تو حاصل کرو، کیونکہ یہ تمہاری میراث ہے، پیچھے مت ہٹو۔ اس لیے ہم یہ بات پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ دینی علوم کی تکمیل میں اساتذہ کرام کی طرف سے یا مرتب شدہ نصاب میں کوئی کمی نہیں۔ وفاق المدارس کی طرف سے مرتب شدہ نصاب کو صحیح طریقے سے پڑھنے والا فرد معاشرہ میں بہتر طریقے سے خدمت سر انجام دے سکتا ہے، لیکن یہ نصاب یا یہ علم دوسرے علوم کے حصول سے کسی کو نہیں روکتا، بلکہ یہی علم ہر علم کے حصول کا داعی ہے کہ انسان وہ ہر علم جو اس کی دنیاوی یا اخروی زندگی میں سودمند ثابت ہو سکتا ہے حاصل کرنے کا بھرپور طریقے پر داعی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دینی علوم کی تکمیل کے بعد ان علوم کو معاشرہ میں پھیلانے کے لیے معاشرہ کی ضرورت کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ جدید تقاضوں کو کس طرح مد نظر رکھ کر حل کیا جائے، ان تقاضوں کو سمجھنے کے لیے ایسے تربیتی کورس میں شامل ہونا ضروری ہے۔ اس لیے دین علوم کی تکمیل کے بعد تربیت اس کورس میں شمولیت اختیار کی۔ تربیتی کورس کے اساتذہ اور ان کا خلوص۔ کورس کے اساتذہ کرام انتہائی مخلص اور اپنے دھن کے پکے، اشاعت علم کے مشتاق، روزانہ دور دراز کا سفر طے کر کے درس کے لیے پہنچتے، لیکچر کے لیے اگر ضروری سمجھتے تو سبق سے ہٹ کر مختلف موضوعات پر بحث و مباحثہ کا وقت دیتے۔ دوران درس صرف لیکچر ہی نہیں دیتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ درس دینے کے گر بھی سکھاتے۔ انسان حقیقی طور پر کسی سے اس وقت ہی مستفید ہو سکتا ہے جب وہ ذہنی وسعت کا مالک ہو، صرف اپنی بات سنا دینا ہی کافی نہ سمجھتا ہو بلکہ دوسرے کی بات سننے کی ہمت رکھتا ہو۔ دوران تربیت اساتذہ کرام کی طرف سے اس بات پر انتہائی زور دیا گیا، جس کے لیے مختلف قسم کے مذاکرے کرائے جاتے، طلباء کے ساتھ ہنسی مذاق، بلکہ اگر طلباء کی طرف سے کوئی ایسی بات کہی جاتی جس میں بے ادبی کا پہلو ہوتا تو تب بھی اساتذہ کرام انتہائی خندہ پیشانی سے مسکرا کر اس کا جواب دیتے۔ ذاتی زندگی میں تربیتی کورس کس طرح معاون ثابت ہوا؟ الحمدللہ تربیتی کورس بہت سے مواقع پر معاون ثابت ہوا، چونکہ علماء کرام کا تعلق معاشرہ کے ہر فرد کے ساتھ ہے، اور کسی بھی معاشرہ میں کوئی کام کرنا، لوگوں کی فلاح کے لیے کوئی قدم اٹھانا اس بات پر موقوف ہے کہ اس معاشرہ میں رہنے والے افراد کی بول چال، رہن سہن، رسم و رواج سے واقفیت حاصل ہو، تب کسی معاشرہ میں تبدیلی کے لیے قدم اٹھایا جا سکتا ہے اور اپنی بات دوسروں کو سمجھائی جا سکتی ہے۔ یہی بات تربیتی کورس کے دوران پڑھائے جانے والے مضمون سوشیالوجی معاشرت میں سیکھنے کو ملی۔ اس سے فراغت علوم کے بعد جب مختلف ذمہ داریاں اٹھانے پر بندہ نے ان اصولوں کو سامنے رکھا۔ تربیتی کورس میں انگلش لینگویج پر مشتمل نصاب میں انتہائی مددگار ثابت ہوا۔ بندہ اس سے پہلے بھی عصری امتحانات میں شامل ہوا، لیکن خاص طور پر BA کے امتحان کے دوران کورس کے دوران پڑھائے جانے والے انگلش لینگویج کی وجہ سے بہت ہی مدد حاصل ہوئی، اور اپنے استاد محترم جناب پروفیسر تنویر صاحب کا، جنہوں نے چند مہینوں میں نہایت آسان انداز میں انگلش کی بنیادی باتیں ازبر یاد کروا دیں، جس کی وجہ سے BA کے امتحان کے دوران انگلش کا پیپر اچھے نمبروں سے پاس ہوا۔ دوران لیکچر استاد محترم فرماتے کہ میں تم لوگوں کو انگلش کی یعنی چابی دینا چاہتا ہوں، جس سے تم آگے خود بخود انگلش بولنے اور لکھنے میں خود کفیل ہو جاؤ گے۔ واقعی یہ بات پیپر دیتے وقت سچ ثابت ہوئی۔ بندہ تربیتی کورس کے تمام اساتذہ کے علمی اور عملی مقام کا معترف ہے اور سب کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن پروفیسر تنویر صاحب سے انتہائی متاثر ہوا۔ اسی طرح اس سے پہلے بھی تاریخ کا مطالعہ کیا کرتے، لیکن تاریخ کا مطالعہ کس لیے کیا جاتا ہے، تاریخ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، اسلامی تاریخ میں کہاں پر اونچ نیچ کمی زیادتی کی گئی ہے، یہ معلوم نہ تھا۔ تربیتی کورس میں تاریخ کے لیکچر نے تاریخ کے مطالعہ
اور تاریخ کیوں ضروری ہے یہ سکھا دیا کہ آج کے مسلمان خصوصاً ایک عالم دین کے لیے تاریخ سے واقف ہونا کتنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مستشرقین کی الغار اور ان کا مقابلہ کس طرح کیا جائے، مستشرقین کے مقاصد کیا ہیں، ان کا طریقہ واردات کیا ہے، یہ سب باتیں بھی سیکھنے کو ملی۔ اگر آج ایک فاضل کو یہ علم نہ ہو کہ مستشرقین کون ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ان کی بڑی بڑی کتابیں دیکھ کر ان کو کوئی بہت بڑا دینی درد و فکر رکھنے والا مفکر سمجھ بیٹھے اور اپنی اور دوسروں کی دنیا و آخرت برباد کر بیٹھے۔ تربیتی کورس میں شمولیت کے بعد اب جب اخبار دیکھتے ہیں، اخبار میں موجودہ صحافی رموز یعنی سمجھ میں آتے ہیں کہ فلاں خبر کو فلاں جگہ کیوں رکھا گیا، فلاں خبر کو یعنی اول صفحے پر کیوں رکھا گیا، اور خبر کے ارد گرد جو صحافی رموز ہے ان کا کیا مطلب ہے، خبر میں آخر میں دیے گئے حوالہ جات کا کیا مطلب ہے، یہ سب باتیں یعنی اب اخبار کے مطالعہ جب کیا جاتا ہے، اخبار پڑھا جاتا ہے تو علی وجہ البصیرت ہر بات کی سمجھ آتی ہے۔ آخر میں اساتذہ کرام کے حکم کے مطابق یعنی مستقبل کے لیے کچھ تجاویز۔ تربیت علماء کورس میں پڑھائے جانے والے مضامین، اساتذہ کرام ان سب کا انتظام انتہائی احتیاط اور سوچ و فکر کے بعد بڑے بڑے علماء ماہرین تعلیم حضرات نے کیا، اور ان حضرات نے اپنی طرف سے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ کوئی کمی باقی نہ رہے، اور ایسا جس کا ثبوت یہ ہے کہ کورس اور ایسا ہی ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ کورس دن بدن ترقی کی طرف رواں دواں ہے، لیکن چونکہ خود منتظمین کورس کی طرف سے مستقبل کے لیے تجاویز کا مطالبہ کیا گیا ہے، اس لیے بندہ چند تجاویز کی طرف ان حضرات کی خدمت میں تحریر کرتا ہے، جس میں بندہ کے نزدیک یہ بات ضروری ہے کہ ہمارے پشاور کے اندر انگلش لینگویج کا تو اہتمام ہے، اسی طرح اس کے ساتھ عربی لینگویج کی طرف بھی توجہ دی جائے۔ مستقل طور پر کمپیوٹر کورسز کا انتظام بھی پشاور کے اندر فضلاء کرام کے لیے ضروری ہے۔ دوسری کہ اسباق کا دورانیہ انتہائی یعنی کم ہے، دورانیہ اسباق کا بڑھایا جائے اور تمام مضامین کے لیکچر روزانہ باقاعدگی سے ہوں۔ شرکائے کورس کے لیے ایک لائبریری کا مستقل طور پر انتظام کیا جائے تاکہ شرکاء اس سے اپنی علمی پیاس بجھا سکیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ جل شانہ مجلس صوت الاسلام اور ان کے منتظمین کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔